وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وفي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ تعالی حضور فرماتے اللہ نے فرمایا کذبنی ابن آدم جھٹلاتا ہے مجھے آدم کی اولاد ولم یکن لہ ذلک اور یہ اولاد آدم کا حق نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے وشتمنی اور اولاد آدم مجھے گالی دیتی ہے ولم یکن لہ ذلک اور ولم یکن ذلک اور اس کو مجھے گالی دینے کا حق نہیں تھا. اما تکذیب ہوئی آیا ہر چیز تکذیب ابن آدم کی ہے مجھے جھٹلاتا کیسا ہے تو وہ یہ قول ہے لن یعیدنی کما بدانی کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے ابتدا میں کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں ولیس اول الخلق اور نہیں ہے پہلی بار بنانا احوان آسان مجھ پر من اعادتی جب میں نے اول پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا آسان. وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ اور ارچہ ابن آدم کی گالی ہے مجھے فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وہ یہ قول ہے ابن آدم کا کہ اللہ کی اولاد ہے حالانکہ میں احد ہوں صمد بے نیاز اولاد سے الذی لم الد نہ میں نے کسی کو جنا ہے ولم اولد نہ مجھے جنا گیا ہے ولم یکن لی کفوا احد میرا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے وَأَمَّا شَتَمُهُ ارچی گالی ہے ابن آدم کی یا مجھے تو وہ یہ قول ابن آدم کا لی ولدن کہ میری اولاد ہے. وَسُبْحَانِ اور میں پاک ہوں اس سے کہ میں بنا لوں بیوی یا اولاد. رواہ البخاری. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ قال اللہ تعالی اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. جس حدیث کے معنی اللہ کی طرف سے ہو الفاظ حضور کی طرف سے ہو اس کا نام حدیث ہے اور جس کا معنی اور الفاظ دونوں خدا کی طرف سے ہو اس کا نام حدیث قدسی ہے. یہاں قال اللہ فرمایا ہے تو معلوم ہے کہ یہ آئندہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے تو یہ حدیث قدسی کہلائے گی. اللہ نے فرمایا کذبنی ابن آدم جھٹلایا مجھے اولاد آدم. ابن کا معنی والد آدم. کیوں؟ بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی اولاد میں ذکور مجھے جھٹلاتے ہیں اور اناس مجھے نہیں جھٹلاتے. حالانکہ جس طرح ذکور کافر ہے تو اناس بھی کافر ہے. اس لیے ابن سے مراد جو ذکر کے ساتھ خاص ہے اس سے مراد ولد ہے اور ولد عام ہے ابن اور بن دونوں کو شامل ہے. تو معنی یہ ہوا کذبنی جھٹلایا مجھے ولد آدم آدم کی اولاد نے خواہ مذکرین ہو یا مؤنثات ہو. ولم یکن لہو اور اولاد آدم کے لیے مناسب نہیں تھا ذالکا مجھے جھٹلانا. وشتمنی اور اولاد آدم نے مجھے گالی دی. ولم یکن ذالکا اور گالی دینا اولاد آدم کا حق نہیں تھا. دو چیزیں ہیں تکذیب اور تشمیل. ٹھیک ہے. تکذیب کیا ہے؟ اما تکذیبہ ایایا ارچی جھٹلانا بنی آدم کا ہے مجھے تو فقولہ وہ یہ قول ابن آدم کا ہے لن یعیدنی کما بدأنی
اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے پہلے بار مجھے زندہ کیا تھا. اہل مکہ کہتے ہیں ہی الا موتتنا الاولی وما كنا بمبعوثین، بس ہمارے لیے ایک ہی موت ہے دنیا میں، اس کے بعد وما كنا بمبعوثین، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ خدا کو جھٹلانا ہے. خدا نے تو کہا ہے کہ سب کو من فی القبور اٹھایا جائے گا جو بھی قبروں کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کام کا اول مشکل ہوتا ہے، کام کا آخر دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے. تو جس خدا نے مشکل کام کیا جو اول تھا وہ آسان کام نہیں کر سکتا جو اعادہ ہے. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ، اور نہیں ہے پہلی بار پیدا کرنا آسان مجھ پر من اعادتہ، دوبارہ پیدا کرنے کی. اس پر قاری نے اعتراض کیا کہ بظاہر یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو پہلے پیدا کرنا مشکل تھا اور دوبارہ آسان ہے، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو قاری نے اس کے جواب دیا ہے کہ اس جملہ سے جو معلوم ہوا کہ کام پہلی مرتبہ مشکل ہے دوبارہ آسان ہے، یہ بنسبت عباد کے، یعنی انسان جو کام پہلی بار کرتا ہے وہ مشکل معلوم ہوتا ہے، جو دوبارہ کرتا ہے تو یہ بنسبت خدا کی نہیں، خدا کو اول اور دوبارہ برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ، اور ارچی گالی ہے انسان کی مجھے، فَقَوْلُهُ، وہ یہ قول ہے اتخذ اللہ ولدا. یہود نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ، مشرکین مکہ نے کہا الملائکۃ بنات اللہ. تو سب متفق ہو گئے کہ خدا کی اولاد ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنَا الْأَحَدُ، میں احد ہوں. ایک واحد ہوتا ہے، ایک احد ہوتا ہے. احد بھی ایک کو کہتے ہیں، واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، لیکن فرق یہ کہ واحد اس کو کہتے ہیں جس کے امثال ہو، جس کے جیسے 10 کا نوٹ ایک ہے یا 2 ہے؟ ایک ہے، لیکن اس کے اور بھی، یہ بھی 10 کا نوٹ ہے، یہ بھی 10 کا نوٹ ہے، یہ بھی 10 کا نوٹ ہے. اگر 10 جمع ہو جائے تو 100 بن جاتے ہیں. اور ایک احد ہے، احد اس کو کہتے ایک ہو اور امثال بھی نہ رکھتا ہو. جیسے میری جیب میں ڈالر ہو تو ڈالر ایک بھی ہے اور یہاں اس کا مثل بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں ذات میں بھی ایک ہوں اور میری سوا میرے امثال بھی نہیں. الصمد، میں بھی نیاز ہوں. دیکھو انسان جب محتاج ہوتا ہے تو یا مافوق باپ کا محتاج ہے، یا ماتحت ولد کا محتاج ہے، یا ہمسر دوست کا محتاج ہے. اور اللہ فرماتے ہیں الذی لم الد، میں نے کسی کو جنا نہیں ہے، میں اولاد کا محتاج نہیں ہوں. ولم اولد، مجھے نہیں جنا گیا، میں والد کا محتاج نہیں ہوں. ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی ہم مثل ہم عصر دوست کا بھی محتاج نہیں ہوں. تو معاون تو 3 ہوتے ہیں. نیچے باپ اولاد کا محتاج ہے کہ میری مرنے کے بعد ان سے میرا نام زندہ ہو گیا. اللہ مرتا نہیں ہے تو اولاد سے ان کا نام کیسے زندہ ہوگا؟ اور کبھی اوپر کا محتاج ہوتا ہے، بچے باپ کے محتاج ہوتے ہیں کھانے پینے اور خرچے میں. اللہ فرماتے ہیں لم اولد، میں اوپر کا بھی محتاج نہیں. اور کبھی لوگ دوستوں سے مدد لیتا ہے. فرمایا ولم یکن لی کفوا احد، میرا کوئی ہم مثل برابر بھی نہیں، ہمسر بھی نہیں. تینوں کی نفی کی. وفی روایت ابن عباس واما شتمه ایایا، ہر کی گالی ابن آدم کی ہے مجھے، فقولہ، وہ قول ابن آدم کا ہے، لی ولد، کہ میری اولاد ہے. اللہ فرماتا ہے وسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، میں پاک ہوں کہ میں بیوی بنا لوں یا اولاد بنا لوں. ٹھیک ہے. واہ.